سلطان شیر شاہ سوری۔ سلطان شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا، جو نسلاً سوری پٹھان تھے۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ شیر شاہ سوری کے آبا کا تعلق افغان قبیلہ سور سے تھا۔ دہلی میں جب لودھی خاندان، جو کہ نسلاً افغان تھے، کی حکومت قائم ہوئی تو بہت سے افغان سردار دہلی کی طرف کھینچے چلے آئے۔ انہی سرداروں میں شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان سوری بھی تھے۔ شیر شاہ کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے سوسرام کی جاگیر عطا کی تھی۔ شیر شاہ اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ جب دہلی کے تخت پر قابض ہوئے تو شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور سوری خاندان سوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کا رجحان بچپن ہی سے حاکمانہ رہا۔ وہ بچپن میں گھر سے فرار ہو کر جونپور کے نواب کے یہاں ملازمت کرنے چلے گئے۔ شیر شاہ کے والد نے اصرار کیا کہ تعلیم کی خاطر واپس آ جائے۔ اسی پر فرید خان نے واپس جانے سے منع کر دیا اور جونپور میں تعلیم مکمل کرنے پر اصرار کیا۔ جونپور میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور فن سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ بعد ازاں محکمہ مالیات سے جاگیر کے نظم و نسق کی تربیت حاصل کی اور بہار کے ایک نواب بہار خان لوہانی کے یہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران ایک دفعہ فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ فرید خان نے تنہا ہی اس شیر کا کام تمام کر دیا۔ اس پر نواب بہار خان لوہانی نے انہیں شیر خان کا لقب عطا کیا اور اپنے لڑکے شہزادہ جمال خان کے لیے اطالیع کی حیثیت سے تقرر کیا۔ جب ہند میں مغلوں کی آمد ہوئی اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ مغلوں کی جنگی مہارت سے کافی متاثر ہو کر سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ظہیر الدین بابر نے اسے سوسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شاہی دسترخوان پر شیر شاہ نے بابر بادشاہ کے سامنے دسترخوان سے بلا تکلف تلوار سے گوشت کاٹ کر کھانا شروع کر دیا، جو بادشاہ بابر کو ناگوار گزرا۔ بابر کو اسی وقت فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کے دل میں مغل حکمرانوں کے لیے نفرت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ شیر خان کی آزادانہ طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور وہ جلد ہی بہار لوٹ آئے اور کم سن شہزادہ جمال خان، جو کہ نواب بن چکے تھے، کی اطالیقی پر دوبارہ فائز ہو گئے۔ ریاست کا سارا نظم و نسق شیر خان کے ہاتھوں میں آ گیا اور جمال خان برائے نام نواب رہ گیا، جسے دیکھ کر نواب کے بھی دل میں اندیشہ پیدا ہونے لگا۔ اسی دوران شیر خان نے چنار کے قلعہ دار کی بیوہ سے شادی کی، جس کے بدلے میں چنار کا قلعہ شیر خان کے قبضے میں آ گیا۔ شیر خان کے بڑھتے رسوخ کو جمال خان اور اس کے افغان امراء برداشت نہ کر پائے۔ انہوں نے شیر خان کے خلاف بنگال کے نواب محمود شاہ سے مدد طلب کی، لیکن قسمت شیر خان کے ساتھ رہی۔ افغان امراء نواب بنگال شکست سے دوچار ہوئے۔ شیر خان کے جنگی جوہر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں جب گجرات کی مہم پر تھا، تب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر خان نے 1538 میں بنگال پر حملہ کر دیا۔ نواب بنگال اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاری تاوان اور کچھ اہم علاقے شیر خان کے قبضے میں دے کر صلح کر لی۔ ہمایوں کو حالات کا علم ہوا تو وہ شیر خان سے مقابلہ کرنے کے لیے آ پہنچا، مگر شیر خان کے سامنے ٹک نہ پایا اور شیر خان کو بطور نواب قبول کر کے واپس چلا گیا۔ لیکن شیر خان نوابیت پر اکتفا کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے دسمبر 1539 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب فرید خان سوری شیر خان سے شیر شاہ سوری بن گیا۔ شیر شاہ نے سوری خاندان کی بنیاد رکھی۔ ایک سال بعد ہمایوں نے دوبارہ مئی 1540 میں شیر شاہ پر حملہ کیا، مگر سخت ناکامی ہاتھ آئی اور سارا شمالی ہند شیر شاہ کے زیر تسلط آ گیا۔ ہمایوں جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ افغان سردار، جو ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کی خاطر ہمیشہ خانہ جنگی میں مصروف رہتے تھے، شیر شاہ نے سلطان بنتے ہی تمام افغان سرداروں میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا۔ بادشاہ بننے کے بعد شیر شاہ کو بہت کم وقت مل پایا۔ ایک جنگی مہم کے دوران شیر شاہ کے بارود کے ذخیرے میں آگ لگ گئی، جس سے شیر شاہ شدید زخمی ہو گئے اور اسی حالت میں 22 مئی 1545 میں انتقال کر گئے۔ انہیں سوسرام بہار میں دفن کیا گیا۔
شیر شاہ سوری کے بعد سوری سلطنت کو کوئی بھی قابل جانشین نہ مل سکا۔ 1545 سے لے کے 1556 کے مختصر عرصہ میں اس خاندان کے 6 فرمانروا تخت نشین ہوئے، جن میں سے بعض کے حصے میں صرف چند ماہ کی حکومت آئی۔ اس کے بعد ہمایوں نے دوبارہ حملہ کر کے سوری سلطنت سے تخت واپس حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی شخصیت اور ان کی خوبیاں ان کے مخالفین کو بھی ان کا مداح بنا دیتی ہیں۔ شیر شاہ کو حکومت کے لیے بہت کم وقت مل پایا، دسمبر 1539 سے 22 مئی 1545، یعنی تقریباً 5 سال 1 ماہ۔ لیکن اس مختصر سی مدت میں بھی شیر شاہ نے وہ کارنامے و اصلاحات انجام دیے جن کی مثال ہندوستان کے کسی حکمران کے دور میں نہیں ملتی، چاہے اشوک اعظم ہو یا بادشاہ اکبر یا پھر اورنگزیب ہی کیوں نہ ہو۔ شیر شاہ نے ریاست سے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے کڑے اقدامات کیے، نیز ملوث پائے گئے افراد کے لیے کڑی سزائیں تجویز کیں، سپاہیوں کو نقد تنخواہ دینے کا نظام قائم کیا، سکوں کے نظام میں بہتری لائی گئی، سونے چاندی اور تانبے کے سکوں کو رواج دیا اور ہر سکے کی قیمت متعین کی۔ شیر شاہ ایک بہادر جنرل کے ساتھ انصاف پسند، مدبر حکمراں اور رعایا پرور بادشاہ تھے۔ ان کی انہی صفات نے انہیں عوام کی نظروں میں مقبول بنا دیا۔ اپنی انہی کارناموں کی بدولت وہ تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کارناموں کو سراہتے ہوئے حکومت ہند نے شیر شاہ سوری کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ شیر شاہ سوری کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ شاہراہ اعظم کی تعمیر ہے، جس کی وسعت افغانستان سے بنگلہ دیش تک ہے۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پشاور، لاہور سے ہوتی ہوئی دہلی اور دہلی سے الہ آباد، بنارس، مرشد آباد سے ہوتے ہوئے کلکتہ اور پھر ڈھاکہ جاتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے ملک کے تمام اہم راستوں کی حفاظت کے لیے راستوں پر جگہ جگہ سرائیں تعمیر کروائیں، جہاں مسافروں، قافلوں کے ٹھہرنے کا انتظام، مسجد، پانی کے لیے کنواں، راہزنوں سے حفاظت کے لیے حفاظتی دستہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ہر ایک کوس تقریباً 3.5 کلومیٹر پر ایک فوجی چھونی ہوتی تھی جو راہگیروں کو تحفظ فراہم کرتی تھی۔ ہر سرائے میں ہندو مسلم دونوں عوام کے اعتبار سے مخصوص طعام کا نظم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں کے دونوں کنارے پھلدار درخت لگوائے۔ ڈاک وقت پر پہنچے اور حکومتی انتظامات میں تیزی آئے۔ اس کے لیے جگہ جگہ راستوں پر ڈاک کے لیے مخصوص چھونیاں قائم کی گئی، جہاں ڈاک کے ذمہ داران کے لیے تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے۔ تجارتی قافلوں کو قزاقوں کے ڈر سے نجات ملی۔ شیر شاہ سوری نے زراعت کے میدان میں بھی کافی اصلاحات کی۔ ملک بھر میں کسانوں کی زمین کی پیمائش کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا اور اسی پیمائش کی مناسبت سے فصلوں پر ٹیکس کی شرح عائد کی۔ اگر کسی سال فصل اچھی نہ ہوتی یا کسانوں کو نقصان ہوتا تو ٹیکس معاف کر دیا جاتا اور سرکاری خزانے سے کسانوں کو معاوضہ دیا جاتا۔ بلا شبہ شیر شاہ سوری کا دور ہندوستان کا ایک سنہری دور تھا۔ شیر شاہ سوری ایسا فرما روا تھا جس کی ستائش نامور مورخین اور عالمی مبصرین کرتے رہے۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کی کتب میں سنہرے حروف میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے نقوش آج تک موجود ہیں، جبکہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے شیر شاہ سوری کے وضع کردہ نظام طریقے حکومت اور پالیسیوں کو بہت پسند کیا۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں شیر شاہ کے کچھ اصول بھی رائج کیے تھے۔